अज ईद मिलाद नबी रबीउल अव्वल का महीना जड़ा रबीउल अव्वल का महीना जा रहा जी। साढ़े सालाना महफल होंदी है इस मस्जिद, महफल अंदर हो रही है, तो दिखाने मस्जिद है साड़ी। अलामा साहब भी आ चुके ने। अपने इबाद के खूबसूरत सलाह खान मोहम्मद अली नक्शबंदी से मोहम्मद अली नक्शबंदी से 5-7 खाना पढ़ेंगे और 5-7 खाते अब्दुल्ला साहब। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नहमदुहु इको पे रखने बेस पे रखने वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद बेस में अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमक ना हो तो जहाँ मुनासिब है वहाँ पे रख के थोड़ी आवाज देते हैं। बस हल्का रिलैक्स करना हो तो कर लें, लेकिन डबलिंग ना हो। समझ आनी चाहिए एक एक लफ्ज। कंपेयरिंग में नकाबत और नात खानी का मजाज और है, किताब का मजाज और है, और फिर खुतबा में हमारा मजाज और है। हम क्योंकि हम खुतबा नहीं है, खतीब नहीं है, हम तो खादिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ठंडा इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम जुमला उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गुलामाने सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। मुहिब्बाने अहले बैत सलामुल्लाह ताला अलैहिम। सगाने दरे औलिया रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। आप अगर जरिया बन जाए तो ऊपर में मुसलसल मेरी तबीयत पे बोझ है। अगर आप ऊपर आ जाए, हाँ आपको देख रहा हूँ मैं बार बार ना, तो मैं आसानी मेरे लिए थोड़ा साथ आ जाए या इसको उठा दें, पीछे कर दें, जो भी जरिया बनाए। बुजुर्ग हैं, आप नीचे बैठे, ऊपर तशरीफ आ जाए।
جملہ منتظمین مجلس، شرکائے محفل، انتظامیہ کے جملہ احباب اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین و کارکنان اور ذمہ داران، محترم المقام محترم محمد فاروق طاہر صاحب صدر تحریک منہاج القرآن اور جملہ علماء کرام جو سرگودا سے پورا وفد تشریف لایا، محترم المقام محترم حضرت علامہ منیر احمد قادری صاحب کی قیادت پورا وفد تشریف لایا، واجب الاحترام محترم المقام محترم رانا محمد خلیل صاحب، محترم رانا محمد اسحاق صاحب، محترم المقام محترم لالا جی نبی احمد صاحب، اور واجب الاحترام میرے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد اقبال طاہری صاحب، خطیب و امام جامع مسجد حافظہ، اور جملہ معززین علاقہ اور معززین محفل۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے مقدس گھر جمع ہو کر اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر پاک کا موقع عطا فرمایا اور توفیق عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک آقا علیہ السلام کی غلامی کا پٹا گلے میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ محفل میلاد پاک ہے، میں نے سوچا، مشورہ بھی کیا انتظامیہ سے اور بھائی اقبال طاہر صاحب سے، اسپیشلی اقبال صاحب سے، کہ دو موضوع ہیں میرے ذہن میں۔ ایک ہے آقا علیہ السلام کی شان ختم نبوت، ایک ہے ذکر مصطفیٰ اور درود و سلام کی فضیلت و اہمیت۔ مشورہ ہوا، انہوں نے حکم دیا کہ آپ درود و سلام پہ بات کریں۔ میں نے تو سوچا کہ حضور کے ذکر پاک کی محفل ہے، اس ذکر کی بات کرتے ہیں جو اس وقت سے شروع ہے جب وقت بھی نہ تھا۔ ہم تو آج کر رہے ہیں، ہم تو اور سال کے بعد جب ہو گئے ایک دفعہ، اور علاقے میں اگر ماہ ربیع الاول مبارک میں مختلف محفلوں میں اگر اللہ پاک توفیق دے دے تو چلو مہینے میں 10 محفلیں اٹینڈ کر لیں گے، چلو 30 ہی کر لیں گے، روز ایک کر لیں گے نا۔ اور وہ بھی جو روزانہ ایک محفل اٹینڈ کی شریک ہوئے، وہ بھی رات کو کی، صبح سوئے رہے، کوئی حصہ سونے میں، جب رات کو جاگیں گے تو سونے میں بھی گزاریں گے، تو پھر ہمارے ذکر کرنے میں وقفہ آیا یا نہیں؟ اور پھر پورا 9 ماہ سال محفلیں عام طور پہ نہیں ہوتے۔ یہ تو آج کر رہے ہیں، سال کے بعد کرتے ہیں، 1 ماہ کرتے ہیں، 1 دن کرتے ہیں، اور یہ وہ ذکر پاک ہے جو اس وقت سے شروع ہے جب وقت بھی نہ تھا، اور اس میں ایک لمحے کے لیے انقطاع ہے، فاصلہ ہے ہی نہیں۔ آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی روشنی میں ہم بات کریں گے، اور جہاں ضرورت پڑے گی زیادہ بات آیت پہ رہے گی، اور جہاں ضرورت پڑے گی آقا علیہ السلام کی حدیث پاک تفسیر کے طور پہ سمجھنے کے لیے ہم ساتھ لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ، وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتے، علماء بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھی، کریم بیٹھی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو جیسے سلام بھیجنے کا حق ہے۔ ترجمہ میں نے کر دیا، بعد میں توجہ کی ہوگی اور جنہوں نے کی ہوگی وہ بھی علماء میں سے کی ہوگی۔ ترجمہ دوبارہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر آپ 10 مختلف تراجم اٹھائیں قرآن پاک کے، علماء کی خاص توجہ مجھے چاہیے، 10 مختلف تراجم اٹھائیں، اور آپ نے بھی عام طور پہ سنا ہوگا تو ترجمہ کیا جاتا ہے اور آپ کو ترجمہ ملے گا، مختلف تراجم ملے گا۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے علاوہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضور شیخ الاسلام کے ترجمے کے علاوہ ترجمہ عرفان القرآن، آپ کو عام طور پہ ترجمہ ملے گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یہی ترجمہ کیا جاتا ہے، بولیں یہی کیا جاتا ہے، یہی سنا ہے، میں نے یہ ترجمہ نہیں کیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، میں نے یہ ترجمہ عرض نہیں کیا، میں نے کہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے کے سارے فرشتے، اور آگے ہے یصلون علی النبی، ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور میں نے ترجمہ عرض کیا ہے کہ نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ کیا فرق؟ کچھ فرق تو سمجھ آ گیا ہو، مگر میں عرض کر دیتا ہوں، اور میں ان اللہ و ملائکتہ، اگر ترجمہ یہ کیا جائے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے آج کی محفل پاک کا اہتمام کیا۔ اب اگر مثال دیتا ہوں، اگر 10 لوگ ہیں انتظامیہ میں، صدر ہے، نائب صدر ہے، فلان فلان، جنرل سیکرٹری، خزانچی، مالیات، فلان 10 لوگ مثال کے طور پہ اگر ممبرز ہوں، اور اگر ان 10 لوگوں میں 5 لوگ ایکٹیو ہوں اور 4-5 لوگ عملی طور پہ شریک نہ ہوئے ہوں، اور یہ کہا جائے کہ بے شک جامع مسجد حاضہ کی انتظامیہ نے آج کی محفل کا اہتمام کیا، اگر 3-4 لوگ شامل نہیں ہیں تو پھر بھی کیا تو انتظامیہ نے ہے، مقصد پورا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جامع مسجد کی ساری انتظامیہ، تو مطلب ہے 10 کے 10 افراد دن رات ایک کر کے محفل کا انتظام کرتے رہے، اور کوئی بھی ان میں سے سارے شامل تھے الگ الگ۔ اگر ترجمہ کیا جائے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، تو کھربوں کی تعداد میں جو اللہ پاک کے فرشتوں کا عدد ہے، فرشتے ہیں اللہ پاک کے، ان میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ چند فرشتے بھی شامل ہو جائیں، اور ترجمہ یہ کیا جائے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، مقصد پورا ہو جاتا ہے، مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ترجمہ کیا جائے کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے، تو پھر مطلب ہوگا کہ وہ فرشتہ ہے ہی نہیں جو مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھتا۔ وہ فرشتہ ہو ہی نہیں سکتا جو حضور پہ درود نہ بھیجے۔ اور آگے یصلون، تو ترجمہ ہوتا ہے کہ بھیجتے ہیں، اور میں نے عرض کیا بھیجتے رہتے ہیں، تو بھیجتے ہیں اگر ہو تو 24 گھنٹوں میں گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھیج دیا تو مقصد پورا ہو گیا۔ تو بھیجتے رہتے ہیں اگر یہ ہو تو مطلب کوئی لمحہ ایسا ہے ہی نہیں جب محبوب پر درود بھیجا نہ جا رہا۔ جب سے درود شروع ہوا، اب
کب سے ہوا؟ میں آگے بات کروں. جب سے عمل درود شروع ہوا اور ان اللہ نے بھیجنا شروع کیا، جب سے شروع ہوا تو شروع ہونے سے لے کے آج کے دن تک اس لمحے تک کوئی ایک لمحہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں حضور پر درود نہ بھیجا جائے. انقطاع نہیں، فاصلہ نہیں. یہ مضارع کا صیغہ ہے یصلون، اور مضارع کے صیغے میں حال اور ایک ہوتا ہے ماضی جو گزر گیا، ایک ہوتا ہے حال اور ایک ہوتا ہے مستقبل. عربی قاعدہ جب یہ کہا جائے کہ مضارع کا صیغہ ہے اس میں دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور مستقبل. مثلا کاتب اس نے لکھا، یکتب وہ مضارع کا صیغہ ہے. اور یہاں ایک اور ترجمہ عرض کر دوں، ترجمہ کیا جاتا ہے لکھتا ہے لکھے گا، یہی کیا جاتا ہے. تو بھی لکھتا ہے تو لکھے گا تو مطلب پھر درمیان میں فاصلہ رہا، انقطاع رہا. ترجمہ یہ نہیں ہے، ترجمہ ہے یکتب وہ لکھتا ہے لکھتا چلا جاتا ہے. ترجمہ تو اب جب اس میں دو زمانے ہوئے حال اور سنے مستقبل، تو سنیں جب میں آیا تھا یہاں حاضر ہوا تو میرا وہ حال تھا، زمانہ حال تھا. اب وہ گزر گیا تو ماضی بن گیا، اور اب جو حال ہے جو ہی گزرے گا مستقبل حال کی جگہ لے گا. یہ جو زمانہ حال ہے یہ جو ہی آگے گزرے گا تو مستقبل حال کی جگہ لے لے گا. حال اور مستقبل میں فاصلہ نہیں ہوتا اور حال اور مستقبل میں انقطاع نہیں ہوتا، یہ جڑے رہتے ہیں. تو فرمایا یصلون، مطلب وہ بھیجتے رہتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی. اور آپ کہیں یہ محبت کا ہے ترجمہ، آپ نے اپنا ہی کر دیا، قادری صاحب نے اپنا ہی کر دیا. تو اپنا نہیں کیا. علماء کے لیے خدمت میں سبق سنا دیتا ہوں، آپ میں سے جن کو سمجھ آ گئی اچھی بات ہے. ملائکتہ اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ، اور اس کے فرشتے اللہ کی طرف فرشتوں کی نسبت ہے، اضافت ہے، اس کو اضافت کہتے ہیں. مضاف مضاف الیہ ہو اور مضاف جمع ہو تو کل کو شامل. ملائکہ تو مطلب اس کے سارے کے سارے فرشتے. لہذا یہ ترجمہ عشق نے نہیں کیا، یہ ترجمہ لغت نے کیا. یہ ترجمہ علمی طور پہ لغوی طور پہ ہوا ہے، گرامر. اب یہ سمجھ آ گئی، اب بھولے گا تو نہیں. بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے، ایک بات. اور دوسرا یصلون بیٹھتے رہتے. اب ابتدا یہاں سے کرتے ہیں جو میں نے شروع میں کہا کہ یہ ذکر ہے. اب ہم نے تو آج کیا، یہ کر رہے ہیں. اللہ پاک کا ایک طریقہ ہے اور اللہ پاک کی ایک سنت مبارکہ ہے. سنت یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرنے کا حکم دیتا ہے مگر وہ خود نہیں کرے. مثال دیتا ہوں، میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز قائم کرنے کا حکم دیتا ہے مگر خود نیچے آ کے نماز. سادہ باتیں ہیں، سمجھ آ رہی ہیں. اس نے کہا کہ زکات ادا کرو، زکات ادا کرنے کا حکم دیا مگر خود زکات ادا نہیں کرتا، لیتا ہے ادا نہیں کرتا. اس نے فرمایا من شاہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو کوئی بھی ماہ رمضان کو پائے اس کے روزے رکھے. روزہ رکھنے کا حکم دیا مگر خود روزہ نہیں رکھتا. اس نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیلا، کوئی بھی میرے گھر کی طرف آنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو اور حالات سازگار ہوں تو میرے گھر کا طواف کرے، حج کرے. تو حج ادا کرنے کا حکم دیا مگر خود آ کے حج نہیں کرتا.
سید صفا مروا کی دوڑ کا حکم دیتا ہے مگر خود دوڑتا، بولیں دوڑتا نہیں ہے۔ احرام باندھ کر طواف کا حکم دیتا ہے مگر خود احرام باندھتا، لہذا وہ حکم دیتا ہے عمل نہیں کرتا۔ وہ حکم دیتا ہے عمل نہیں کرتا، تو عمل کیوں کرے؟ وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اس نے کسی کو حساب نہیں دینا، اس نے کسی کے سامنے پیش نہیں ہونا، اور کل کائنات نے اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وہ غنی ہے از ہر دو عالم، اور کل کائنات اس کے در کی محتاج اور فقیر ہے، لہذا اس نے کسی کو جواب نہیں دینا، تو عمل کیوں کرے؟ وہ جواب دے نہیں ہے، وہ جواب دے نہیں ہے، لہذا وہ کوئی بھی کام کرنے کا حکم دیتا ہے مگر خود کرتا نہیں۔ درود و سلام مصطفیٰ یہ واحد وہ عمل ہے جو پہلے خود کرتا ہے، حکم بعد میں دیتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، ذکر میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، فیضان حضور شیخ الاسلام، درود مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، نعت مصطفیٰ، تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے خود کرتا ہے، پہلے خود کرتا ہے، حکم بعد میں دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے لوگوں کیونکہ میں بھیجتا ہوں، آؤ تم بھی میرے ساتھ شریک ہو۔ اب یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، مطلب خود نکال لیں سارے، اور نکالتے پھریں کیا کہ درود اس نے بھی بھیجا اور درود بھیجنے کا حکم ہمیں بھی دیا، ہم شریک ہوئے یا نہیں؟ تو شریک ہو کر بھی شرک نہ ہوا، شرک نہ ہوا۔ درود اس نے بھی بھیجا اپنی شان کے لائق، درود اس نے بھی بھیجا اپنی شان کے لائق، ہمیں حکم دیا، ہم نے بھیجا اپنی اوقات کے مطابق، مگر بھیجا، مگر تو اس نے بھی بھیجا، ہم نے بھی بھیجا، تو عمل درود میں برابر ہوئے یا نہیں؟ درود کی بات نہیں کر رہا، درود بھیجنے میں، عمل میں برابر ہوئے یا نہیں؟ تو برابر ہو کر، شریک ہو کر بھی، شامل ہو کر بھی شرک۔ تو بھئی یہاں اگر شریک ہو کر شرک نہیں ہوا تو اس نے ستارے اتارے تھے آمد مصطفیٰ کے موقع پر، ہم بتیاں جلا لیتے ہیں، یہاں شرک کہتے ہیں۔ ہم نہیں ستارے اتار سکتے، ہماری اوقات نہیں ہے، مگر ہم کاپی تو کر سکتے ہیں، نقل تو کر سکتے ہیں۔ اس نے آمد مصطفیٰ پر پرندے اتارے، ہم اڑا لیتے، شرک نہیں ہوا۔ اس نے جب ولادت مصطفیٰ کا وقت آیا، شہد سے میٹھا مشروب اتارا اور سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے پیا اس کو، اور آپ کہتی ہیں مجھے احساس بھی جاتا رہا ولادت مصطفیٰ کا۔ اللہ نے مشروب اتارا جنت سے، ارے وہ جنتی مشروب تھا، جنتی مشروب تھا، ہم سبیل لگا لیتے ہیں، تو پلانا تو مشروب ہی ہے نا۔ چلتے چلتے بات آ گئی تو میں نے کہا کہہ دوں بھئی پلانا تو مشروب ہے، کس نے کہہ دیا کہ جب ہم سبیل لگاتے ہیں تو اس میں جنت کا مشروب ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ جنت سے مشروب اتار کے لاتے ہیں۔ آپ بات سمجھے؟ تھوڑا اسی جگہ پہ تھوڑا اثر آ گیا ہے نا، فوری کرے۔ اچھا تو ہاں ایکو تھوڑی کم ہو گیا، کوئی بات نہیں، باقی ٹھیک ہے، ایڈجسٹمنٹ ٹھیک ہے۔
ضمن بات آ گئی تو میں نے کہہ دیا، عرض کر دیا۔ تو اس نے کہا میں بھی بھیجتا ہوں، اب اس پر بڑی تفصیلات ہیں، بڑی یہ بس ٹون جو ہے نا، ٹون نہ ہو باقی ٹھیک ہے، اس پر بڑی تفصیلات۔ خانہ کعبہ صاف کرنے کا وقت آیا، بتوں کے ہٹانے کا، فتح مکہ، اور میں ہر پتھر ہٹا دیا، اب بت پتھر ہی تھے نا، ہر پتھر ہٹا دیا جائے۔ جب سارے پتھر ہٹائے جاتے رہے تو جب مقام ابراہیم کی بات آئی پتھر کی، کہ ہر پتھر ہٹا دیا جائے، یہ پتھر لگا دیا، یہ پتھر نہیں ہے، یہ پتھر نہیں ہے۔ اور پھر صرف لگانے کی بات نہیں کی، پر میں فَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ کرو، نفل ادا کرو، نفل ادا کرو۔ مولا گھر تھے تو حکم تھا کہ کعبے کی طرف رخ کرو، کعبے میں آ گئے اور طواف کر لیا تو کہا اب طواف کر لیا تو پتھر کی طرف رخ کرو۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اب شرک نہیں ہے، ہر پتھر ہٹا دو، یہ پتھر لگا دو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہاں وہ پتھر ہی تھے، تو یہ پتھر ہے، یہ بھی پتھر ہے۔ فرمایا جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، دیواریں بلند ہو گئی، میرے خلیل کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، دیوار اوپر اٹھانی تھی، چھت تعمیر کرنی تھی، تو میرا خلیل پتھر پہ کھڑا ہو، اس پتھر پر کھڑا تھا، تو میں نے کہا ہے میرے خلیل تو نے میرا گھر تعمیر کیا، مزدوری مانگ۔ خلیل نے کہا کہ مولا وہ دوستی اور دوست کے کام میں مزدوری، مگر اب تیرا حکم ہے تو حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، تیرا حکم ہے تو حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے۔ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، مولا وہ جو نبی آخر زمان، وہ جو حبیب کبریاء، وہ جو محبوب خدا، وہ جو خاتم النبیین، وہ جو افضل الانبیاء، وہ جو سلطان الانبیاء، وہ جو امام الانبیاء آنا ہے، وہ اس کا مجھے دادا بنا، وہ میری نسل میں بھیج دے۔ تو کتنے پتھروں پہ ابراہیم گزرا ہوگا، میں نے کسی پتھر کو نہیں کہا کہ موم ہو جا اور اس کے قدم اپنے سینے میں جذب کر لے، یہ پتھر کھڑا تھا، اس پر جب آمد مصطفیٰ کی دعا ہوئی تو میں نے کہا پتھر ابراہیم کے قدم اپنے سینے میں جذب کر لے، یہ یادگار ہے، لہذا ہر پتھر ہٹا دو، یہ پتھر لگا دو، اس پر آمد مصطفیٰ کی دعا ہوئی ہے۔ تو پھر عبادت کیا ہوگی؟ اب میں ایک بات یہاں کرتا ہوں، ذہن میں رہا تو ایک آگے کروں گا۔ تو عبادت کی تعریف کیا ہو؟ عبادت کی پھر تعریف کیا ہو؟ عبادت کی تعریف یہ ہوئی کہ سجدہ خدا کو ہے، عبادت خدا کی ہے، ادب مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ادب مصطفیٰ، یہ وہ اس کو تعظیم اور اکرام ملا، اس پہ کھڑے ہو کے حضور کی آمد کی دعا مانگی۔ جیسے ہر پتھر ہٹانا شرک توحید تھا، ہر پتھر کعبے سے ہٹانا توحید تھا، یہ پتھر لگانا توحید تھا، کیونکہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ ہے، کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا، کوئی پیدا نہیں ہوا فتویٰ لگانے کا، تو یہ پتھر لگانا توحید تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا میری کوئی ہمسری نہیں، کوئی برابری نہیں، اور کوئی برابری کر بھی نہیں سکتا، مگر ہاں آؤ اور میرے ساتھ کوئی شرک نہیں، کوئی شراکت نہیں، کوئی کچھ نہیں، لم یکن لہ کفوا احد، کوئی میری برابری کسی کام میں، میری ذات میں، میری صفات میں، میرے افعال میں، میرے اعمال میں کوئی برابری اور ہمسری نہیں کر سکتا، مگر اب بات یار کی ہے، یہاں تقاضے ہی بدل گئے،
محبوب کی بات ہے، لہذا میں بھی بھیجتا ہوں، آؤ تم بھی میرے ساتھ بھیجو، لہذا ساتھ بھی ہوئے مگر شرک بھی نہ ہوا، شرک بھی نہ ہوا۔ تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں، آؤ تم بھی آ جاؤ۔ اب میں یہاں ایک بات کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں، یاد رکھ لیں درود و سلام اور ذکر مصطفیٰ، بھائی بات کر رہے تھے ابو لہب کی، درود و سلام اور ذکر، اور بھائی یہ فرما رہے تھے کہ حدیث نہیں روایت ہے، چلو اب بات آگے ذہن میں اتنی بات عرض کر دیتا ہوں، یہ حدیث ہے، حدیث پاک ہے، اور صحابی کا قول جب آپ احادیث کی تفسیر میں جائیں اور احادیث کی تعریف میں جائیں تو صحابی کا قول حدیث ہی کہلاتا ہے، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ روایت نہیں، اور اگلی بات یہ ہے بھی صحیح بخاری میں، جامع الصحیح للبخاری، بخاری شریف میں، کوئی جب ہمارے کوئی بھائی یہ فرماتے ہیں نا کہ بخاری میں دکھاؤ، یہ بخاری میں ہے، بخاری شریف، اور امام بخاری نے لیا، اور حضرت عباس کا واقعہ ہے، باقی بھی صحابہ کا ہے مگر اس کے بھائی حضرت عباس آقا علیہ السلام کے چچا کا واقعہ ہے، باقی بھی صحابہ سے ہے۔ اب صحابہ نے قبول کیا، وہ واقعہ بیان کیا، امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں لیا، اب اس پر کوئی اعتراض دنیا کی طاقت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اصول ہے کہ افضل الکتب بعد کتاب اللہ بخاری، اللہ کی کتاب کے بعد بخاری کا درجہ ہے، تو جس طرح قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے، اسی طرح بخاری شریف کی حدیث کا انکار بھی کفر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، نعرہ حیدری، شان صحابہ۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہو گئی، اب آگے چلیں۔ میں اب ایک اور بات یہاں اس آیت کے ضمن میں کہتا ہوں، آپ کو بات بڑی سمجھ آ جائے، سنیں، جملہ یاد رکھیے گا، میں آگے بات کروں گا مزید، مگر ابتداء یہاں ایک جملہ سن لیں۔ آقا علیہ السلام کا درود پاک اور ذکر مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بالخصوص درود پاک، درود و سلام، یہ وہ وظیفہ ہے اور یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جو کسی بھی صورت میں، الفاظ پہ غور کرنا ہے، کسی بھی صورت میں، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی وقت میں اور کسی بھی مقام پر اللہ کی بارگاہ میں رد ہوتا ہی نہیں۔ ہر عبادت ظنی القبول ہے، درود قطعی القبول، ہر عبادت، نماز، روزہ، عبادتوں میں شک ہے کہ پتہ نہیں قبول ہے، مگر درود میں شک ہے ہی نہیں، درود رد ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے بڑا اب میں کیا زور دے کے بات کروں، کسی بھی حالت میں، ایک کسی بھی کیفیت میں، کسی بھی مقام میں، مقام کی بات کریں تو قبرستان میں نماز جائز ہے تو درود، یہاں نماز جائز نہیں، ذکر مصطفیٰ جائز۔ اب اپنوں کو حضور کے درود کے گجروں سائے میں لے کے جاتے ہیں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی، نمازوں کا وقت ہے، آگے بات کروں گا میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی مقام پر، کسی بھی حالت میں، کسی بھی کیفیت میں درود رد ہوتا ہی نہیں، یہ ذہن میں بٹھا دیں، دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں کہتے ہیں نماز کس کا عمل ہے؟ بولے نماز کس کا عمل ہے؟ بندے کا۔ نماز اللہ نہیں پڑھتا، نماز اللہ نہیں پڑھتا، نماز اللہ کا عمل ہے، اب بندے کا عمل ہے، بندے نے پڑھی، قبول کس نے کی؟ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو نہ کرے۔ درود کس کا عمل ہے؟
اللہ کا، اللہ سے بڑا بھی کوئی اللہ ہے جو اسے قبول کرے گا؟ اچھا، علامہ صاحب بچے آئے، علامہ صاحب نے کمپیرنگ کی، میرے آتے ہوئے 2 نعتیں پڑھی گئی، درود پاک پڑھا گیا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. ہم لوگ آقا علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں؟ سارے بولے بھیجتے ہیں. پکی بات ہے، ہم نے کبھی نہیں بھیجا. ہم نے کبھی نہیں بھیجا. آپ کہیں وہ کیسے؟ ابھی تو پڑھا تھا. جو پڑھا تھا ذرا ترجمہ تو کریں. سب سے پہلے درود ابراہیمی کا ترجمہ کر جو افضل ہے. اللہم صلی علی محمد. تو کیا ترجمہ ہے؟ اللہم اے ہمارے اللہ، صلی علی محمد تو درود بھیج محمد مصطفیٰ پر. ہم نے تو کہا ہی نہیں میں بھیجتا ہوں. ہم نے تو کہا ہی نہیں میں بھیجتا ہوں. ہم نے کہا مولا میں اپنا درود تجھے دیتا ہوں، تو درود بھیج محمد مصطفیٰ پر. کون کہتا ہے میں بھیجتا ہوں؟ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں یا نہیں؟ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کا پہلا شعر ابتدا جہاں سے ہوتی ہے پڑھیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. مولا یا اے ہمارے مولا، اے میرے مولا، صلی تو درود بھیج، وسلم تو سلام بھیج، علی محمد دائما ابدا، محمد مصطفیٰ پر دائما ہمیشہ ہمیشہ. اعلیٰ حضرت کا سلام لے لیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کس کی طرف سے لکھا ہوا ہے؟ میری طرف سے. ہم نے تو بھیجا ہی نہیں. ہم نے تو سیدھا حضور کی ذات پر درود بھیجا ہی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا بھیجو مگر سیدھا نہ بھیجو. مولا کیوں؟ مولا کیوں؟ فرمایا تمہاری نماز رد ہوتی ہے تمہاری وجہ سے. تمہارے گناہ، تمہارے عیب، ریاکاری، دکھلاوا، خطا، بشری تقاضے. تو چونکہ نماز کا تعلق میرے ساتھ ہے، رد ہو یا قبول مجھے فرق نہیں پڑتا. رد ہو یا قبول مجھے فرق نہیں پڑتا. درود کا تعلق ہے محبوب کے ساتھ. میں نہیں چاہتا کہ کسی عمل کا نسبت محبوب کے ساتھ ہو اور وہ رد ہو. لہذا اپنا درود مجھے دو، تمہارا درود میں اپنے درود میں شامل کروں گا. تمہارا درود میں اپنے درود میں شامل کروں گا. اور جب تمہارا درود میرے درود میں شامل ہوگا تو بشری تقاضے کے پیش نظر جو کمی، جو کوتاہی، جو بیشی رہ گئی ہوگی میرے درود میں شامل ہونے کی وجہ سے دھل جائے گی. پھر تمہارا درود اپنے درود میں ملا کر مصطفیٰ پر میں بھیجوں گا. اب بتاؤ، اب بتاؤ. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق عالیہ، لاکھ نعرہ حیدری. اللہ پاک سلامت رکھے. بھائی کی محبت کو اور آپ سب کی، آپ کی نمائندگی ہوگی ان کی طرف سے. یہاں بھی پیغام عرض کر دیتا ہوں، میں محبت کو سلام پیش کرتا ہوں. تو میرے سٹیج پہ اجازت نہیں ہوتی. میں نے قبول کر لیا، تبرک آ گیا. اس لیے کہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے مگر اسلاف کی سنت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. ہم جب تقریریں کرتے ہیں تو ہم تقریر کو خوبصورت بنانے کے لیے اور زیب و زینت دینے کے لیے اور لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے علامہ اقبال کے شعر پڑھتے ہیں یا نہیں؟
مگر کبھی آپ نے یہ شعر بھی سنے علامہ اقبال کے کہ علامہ نے کہا تھا سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ کبھی یہ بھی سنا؟ کوئی نہیں بیان کرے گا الا ماشاء اللہ۔ یہ بھی علامہ اقبال کے شعر، مجنون نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی جو ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے، واعظ اے واز کرنے والے، اے خطاب کرنے والے، اے تقریر کرنے والے، اے تبلیغ کا کام کرنے والے، اے دعوت کا کام کرنے والے، اے 25-30 ہزار روپیہ ایڈوانس لے کر ٹائم دے کر آ کر سٹیج پر باقی پیسے لے کر جانے والے، وہ آپ کیا ہو گیا مجھے پتا نہیں ہے، کوئی انکار کرے گا میں سیدھے دے دوں گا، یہ مسئلہ نہیں ہے، پتا سارا ہے۔ آپ پہلے دے دیا، آپ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، آپ پھر بدل دیتے ہیں ٹائم، میں نے آگے ٹائم دینا ہوتا ہے، 25-30 پہلے منگوایا، گھر آئے کھانا کھایا، جب اب کھانے میں کیا کیا مینیو ہوتی ہے چھوڑ دیں اس بات، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد باقی پیسے وصول کیے، پھر سٹیج پہ گئے، واعظ اے باز کرنے والے، اے خطاب کرنے والے، اور بڑے بڑے عشق مصطفیٰ کا نام لینے والے منبر مصطفیٰ کو بیچ رہے ہیں، منبر مصطفیٰ کی بولی لگا رہے ہیں۔ کوئی آپ سوال کریں یا اعتراض کریں تو میں منصب نہیں ہے نام لینا، بڑی بڑی پگڑیوں کو جانتا ہوں اور بڑے بڑے اماموں کو جانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ رومال ہے میرے ہاتھ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں کیوں نہیں دین سر بلند ہو رہا۔ یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے، یہ میں نے لیا دکان سے، میں دکان پہ گیا تو میں نے پوچھا کہ اس کی مجھے ضرورت ہے، محفل پہ جانا ہوتا ہے، ضرورت ہے، سفر میں رہنا ہوتا ہے، تو رومال دے۔ میں نے پوچھا کتنی قیمت ہے؟ اب قیمت پوچھنے سے پہلے رومال کا مالک کون تھا؟ دکان کا اوپر ہے، پیچھے کر دیں۔ رومال کا مالک کون تھا؟ دکاندار۔ اس نے کہا یہ رومال میں دوں گا 100 روپے میں۔ میں نے 100 دیا، رومال لے لی، 100 دیا رومال۔ اب رومال کا مالک کون ہے؟ میں ہوں نا۔ اب رومال کا مالک جب میں نے پیسے دے دیے اور رومال خرید لیا تو میں ہوں، ٹھیک ہے۔ میں گھر سے چلا، 30,000 روپیہ پہلے میں نے منگوا لیا، 30-40 ہزار 50 ہزار 20 ہزار روپیہ جو میری اوقات تھی اس کے مطابق ریٹ تھا، ظاہر ہے کوالٹی کے مطابق ریٹ ہوتا ہے نا، تو میں نے آ کے لے لیا، ٹھیک ہے۔ سٹیج پہ آنے سے پہلے جو دعوت میں نے دینی تھی اس کی بولی لگ گئی 50,000۔ 50,000 لے کر اپنا خطاب تو میں انتظامیہ کے ہاتھوں بیچ چکا ہوں، بولنے سے پہلے خطاب تو میں بیچ چکا ہوں، وہ تو میرا رہا ہی نہیں، وہ سر کیا کرے؟ سبحان اللہ۔ بھئی اس کا مالک ہی کوئی اور ہے، میں پیسے لے چکا ہوں، وہ تو میرا رہا ہی نہیں۔ فتنہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب میں 50,000 لے لوں گا، پھر انتظامیہ کہے گی حضور یہاں اہل حدیث زیادہ ہے، موضوع نور کا رکھنا ہے اور رگڑا لگانا ہے، تو چونکہ میں لے چکا ہوں اور میں غلام ہوں، تو پھر میں اصلاح کرنے نہیں آؤں گا، میں فتنہ پیدا، کیونکہ میں نے خوش حضور کو نہیں کرنا، میں نے اس کو کرنا ہے جس نے 50 مجھے دیا۔ تو علامہ نے کہا تھا باعث ہے باز کرنے والے، کمالے ترک سے ملتی ہے یا مراد، ارے دنیا بھی چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے، ارے تیری جنت کا گمان کرے، تیری جنت مور نہ برسو،
اگر محبوب جنت میں نہیں تو تیری جنت کو کرنا کیا ہے؟ عاشقان مصطفیٰ نے تیری جنت کا گمان کرے نہ. خواجہ غلام فرید نے کہا تھا تیری جنت مول نہ برسوں اور جیڑی دوزخ دے تو ڈراوے دے تیری دوزخ مول نہ سڑسوں. شاءاللہ اے جنت دوزخ قائم رہی اسا دامن یار کا پرسوں. یار فرید کے گھر کا کیتا نہ ایتھے رسول اٹھے